میں آپ کو سیرت نہیں پڑھا رہا، فلسفہ سیرت پڑھا رہا ہوں، فلسفی آف دی سیرہ، ہاؤ ٹو ڈیڈیوس دی اسٹیجز آف ریولوشنری پروسیس فرام دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 6 ایئرز لانگ وار ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو شروع ہوئی اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو ختم ہوئی۔ 6 سال، 1 ہفتہ کم ہے صرف۔ اپس اینڈ ڈاؤنز، قربانیاں دینی پڑی ہیں، حضور بھی مجروح ہوئے ہیں غزوہ احد کے اندر، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، یہاں چہرے پر وار پڑا ہے تلوار کا، تو جو خود پہنی ہوا تھے آپ نے، اس کی 2 کڑیاں رخسار مبارک جو ہے آپ کا، اس کی ہڈی کے اندر دھس گئی۔ ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر اکھیڑ کر نکالنا چاہا تو ان کے دانت اکھڑ گئے، وہ نہیں نکلی۔ کسی طریقے سے نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا، اتنا خون گیا بے ہوش ہو کر آپ گر گئے، اور مشہور ہو گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ ایسے ایسے مراحل آئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں۔ 4 رشتے تھے حضور کے ساتھ، چچا بھتیجا، خالہ داد بھائی، دودھ شریک بھائی، عربوں میں تو وہ سگے بھائی ہوتے ہیں، اس کے برابر ہو جاتے ہیں، اور بچپن کے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی اور دوست۔ اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہے۔ گھر بیٹھے یہ کام نہیں ہوا، جانے دے کر ہوا۔ سینکڑوں صحابہ کی جانیں گئی۔ بہرحال چونکہ تیاری کے بعد یہ کام کیا گیا تھا، تو 6 سال کے اس فائنل کنفرنٹیشن، مسلح جنگ، مسلح تصادم کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ انقلاب کی تکمیل ہو گئی مکہ کے فتح کے بعد۔ اس کے بعد تو موپنگ اپ آپریشن کہلاتا ہے، یہ ملٹری کی اصطلاح میں۔ فتح تو ہو گئی ہے، لیکن کہیں کہیں پاکٹس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، دماغ خراب ہے ان کا، وہ تو ہتھیار نہیں ڈال رہے ہیں، تو موپنگ اپ ہوتی ہے، پھر ان سب کو ختم کر دیں۔ مین آرمی ہتھیار ڈال چکی ہے، تو فتح تو ہو گئی۔ فتح مکہ، مکہ چونکہ مرکز تھا عرب کا، تو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اب مجھے 2 باتوں کی اور وضاحت کرنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ مبلغ باہر بھیجا، نہ کوئی اپنا پیغام، کوئی خط کسی کو نہیں بھیجا۔ 10 سال تک سارا کام مکے میں ہے۔ 10ویں سال میں سفر کیا ہے طائف کا۔ یہ ریولوشنری پروسیس کا خاصہ ہے۔ یہ ابتدا ہی میں پھیلتی نہیں ہے۔ جیسے ایک بیل ہوتی ہے، خربوزے کی بیل ہے، ککڑی کی بیل ہے، وہ زمین پر پھیلے گی، اسے اوپر تو اٹھنا ہی نہیں، پودا تو ہے ہی نہیں، وہ درخت تو ہے ہی نہیں۔ کریپرز کہلاتے ہیں یہ، زمین کے اندر ہی پھیلنے والے۔ تو مشنری ورک اور تبلیغی کام وہ پھیلتا ہے، جبکہ ریولوشنری پروسیس یہ اوپر اٹھتا ہے ایک ہی مقام پر۔ آم کی گٹھلی پھٹی، 2 پتے نکلے، وہ آم کا پودا بنے گا، درخت بنے گا، اوپر جائے گا، ادھر ادھر نہیں پھیلے گا، سیدھا اوپر جائے گا، اوپر جا کر برگو بار لائے گا۔ اب جو ہے اس کی شاخیں بھی ہیں، اس کے اندر آم لگ رہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم struggle was not of missionary type, it was revolutionary type۔ 10 برس تک آپ نے، حالانکہ پیسہ تھا آپ کے پاس کافی اس وقت، حضرت خدیجہ کی دولت موجود تھی، آپ بھیج سکتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، قیصر کو بھی، کسریٰ کو بھی، فلاں کو بھی، مجھے مانو۔ نہیں۔ پھر جب مدینے آ گئے تو اب آپ کا دائرہ وسیع ہوا ہے، پھر عرب کے اندر، عرب سے باہر کوئی نہیں۔ وہ تو صلح حدیبیہ جب ہو گئی اور قریش نے صلح کر لی حضور کے ساتھ، اور گویا کہ وہ کیا تھا اس کا مطلب، ریکگنائز کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلح کسے کہتے ہیں؟ The 2 parties they acknowledge each other, recognize each other.
اس کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو ایک بڑی کھلی فتح عطا کی، حالانکہ بظاہر آپ نے دب کر سنا کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے نامہ بر بھیجے ہیں، جاؤ تم کسریٰ کے دربار میں جا کر یہ میرا خط پیش کرو، تم جاؤ ہرقل کے دربار میں جاؤ، تم جاؤ مقوقس کے پاس، تم جاؤ نجاشی کے پاس۔ وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر، اب اور تھا وہ عیسائی ہی تھا۔ تم جاؤ یمامہ، اور تم جاؤ یمن، اور تم جاؤ بحرین وغیرہ وغیرہ۔ اس کے نتیجے میں چونکہ ایک آپ کے سفیر کو شہید کر دیا گیا، ملک غسان، جو کہ ہرقل کے تابع تھا، تو آپ نے پھر جنگ موتا اور جنگ تبوک کا معاملہ شروع کیا۔ گویا کہ ایکسپورٹنگ آف دی ریولیوشن آف محمد اسٹارٹڈ ان دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نہ صرف یہ کہ انقلاب کی تکمیل ہو گئی حضور کی حیات طیبہ میں عرب کے اندر، بلکہ عرب سے باہر کام کا بھی آغاز آپ خود کر کے پھر امت کے حوالے کر کے گئے۔ اب تمہیں آگے بڑھانا ہے اس سے۔